عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ابتدا کے اندر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابتدا میں یہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، عام دنیا دار آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، باغات تھے ان کے۔ ایک مرتبہ سیب کے باغ میں تشریف لے گئے یاروں دوستوں کے ساتھ کہ سیب پکنے کا زمانہ ہے، یار دوست ساتھ ہوں گے، بیٹھیں گے، محفل جمے گی۔ تو سیب کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، یار دوست بھی ساتھ تھے، اور ساتھ ہے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جب وہ گناہ کرنے لگا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کون سا منہ لے کر کھڑا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ مثلا ایک شخص ہے، وہ تنہائی میں گناہ کرنے لگا، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کا پورا موقع میسر ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن جب گناہ کے قریب گیا تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑا ہوں گا۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہی شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا نا، ڈر ہوگا، تو انسان تنہائی میں بھی خوف ہوگا، اس کو تنہائی کے اندر بھی وہ گناہ سے بچے گا، تنہائی میں بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تنہائی میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا، تو گناہ سے بچے گا۔ انسان جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ جہنم اللہ کے غضب اور ناراضگی کا مظہر ہے، ورنہ اصل تو اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میرا اللہ ناراض ہو رہا، اللہ کا خوف دل میں، وہ گناہ سے بچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ابتدا کے اندر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابتدا میں یہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، عام دنیا دار آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، باغات تھے ان کے۔ ایک مرتبہ سیب کے باغ میں تشریف لے گئے یاروں دوستوں کے ساتھ کہ سیب پکنے کا زمانہ ہے، یار دوست ساتھ ہوں گے، بیٹھیں گے، محفل جمے گی۔ تو سیب کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، یار دوست بھی ساتھ تھے، اور ساتھ میں وہ بجانے کے لیے، جسے آج ہم گٹار کہتے ہیں، باجا، وہ بھی ساتھ تھا۔ یاروں دوستوں کی محفل جمی، بجایا گیا۔ پھر جو ہے کیا ہوا کہ اس کے جو تاریں تھیں وہ خراب ہو گئی، وہ بجتا نہیں تھا۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے نا اس کو بنانے کے بھی ماہر تھے، تو اس کی تاروں کو درست کرنا شروع کیا کہ وہ بجے، لیکن وہ بجتا ہی نہیں تھا۔ اتنے میں اس میں سے آواز آئی، قرآن پاک کی آیت کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس نے کہا ہے کہ درخت پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، وہ پرندہ بولا، اس نے کہا کہ وہ ساز میں سے آواز آئی اس آیت مبارکہ کی۔ کیا معنی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کی یاد میں ان کے دل ڈر جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟
تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی بدل گئی، فرمانے لگے الآن یا رب، یا اللہ اب یہ وقت آ گیا ہے۔ اسی وقت جو ہے نا اس کو چھوڑا، یاروں دوستوں کی محفل کو چھوڑا، پھر دین کی طرف متوجہ ہوئے، علم دین حاصل کیا اور پھر بڑے محدث بنے۔ اللہ کا خوف جب دل میں ہو تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، جس کو علم ہوتا ہے نا، اس کے دل میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، ہونا بھی ضروری ہے۔ جس چیز کے بارے میں انسان کو پتہ ہوتا ہے تو اس کا خوف ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے پیالہ رکھا ہے، گلاس رکھا ہے پانی کا، اس کو کہا جائے کہ پی لو، فوراً پی لے گا، اور اگر اس کو بتایا جائے کہ اس کے اندر زہر ہے تو زہر کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ زہر کیا چیز ہے، اگر زہر کو پیا جائے گا تو انسان مر جائے گا، تو جب اس کو بتایا جائے گا تو وہ نہیں پیے گا، کیونکہ اس کو اس کے بارے میں علم ہے کہ زہر کتنا خطرناک ہے۔ لیکن اگر وہی گلاس بچے کے سامنے کیا جائے اور اس بچے کو کہا جائے کہ بیٹا اس میں زہر ہے، پی لو، چھوٹا بچہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اس کو دے دیا جائے تو وہ پیے گا نہیں پیے گا؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ زہر کیا ہوتا ہے، جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو اس سے وہ ڈرے گا ہی نہیں۔ آگ ہے، انسان کو پتہ ہے جلاتی ہے، تو انسان اس کے قریب نہیں جاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ چھوٹے بچے کو بٹھا دو تو فوراً ہاتھ ڈالے گا آگ میں۔ سانپ ہے، بچھو ہے، جس کو اس کے خطرے کا علم ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، انسان مر بھی جاتا ہے، تو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوٹے بچے کے سامنے سانپ کو چھوڑو، وہ ہاتھ سے پکڑ لے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں۔ جب طالب علم کو معلوم ہے اللہ کے بارے میں، دن رات وہ احادیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو علم ہے اس بات کا، تو اس کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہی خوف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا، اور اسی خوف کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف دل میں ہو تو اسی کو تقویٰ فرمایا گیا۔ تو صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقویٰ پیدا فرمایا، اللہ کی عظمت بٹھائی، اللہ کا خوف بٹھایا، تو صحابہ ڈرتے تھے گناہ کرنے سے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو آ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ خود آ کر کہتے، جب تک توبہ نہیں کرتے سکون نہیں آتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب تھی کہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، تہجد کے وقت گشت کرتے۔ مقصود کیا ہوتا؟ امیر المؤمنین مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ مل گیا تو اس کی مدد کر دی جائے، کوئی پریشان حال مل گیا تو اس کی مدد کر دی جائے۔ واقعات ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت تھی، اس کے ساتھ چھوٹے معصوم بچے تھے، بھوکے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس کی خبر گیری کی، تو وہ کہنے لگی کہ میں پریشان ہوں، بچے بھوکے ہیں، امیر المؤمنین کا اور میرا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی امیر المؤمنین ہے، تو خود گئے اور بیت المال سے بوری کے اندر جو ہے آٹا وغیرہ، کھجورے وغیرہ بھری، کچھ گھی بھرا، اور خود اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے اور ان کی مدد کی۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت کو ولادت کا وقت قریب تھا، کوئی قریب نہیں تھا اس کے، تو خود اپنے گھر گئے، اپنے اہلیہ کو ساتھ لیا اور اس عورت کے بچے کی ولادت کے اندر مدد کی۔ تو مقصود یہ تھا رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانے کا، کوئی مصیبت زدہ ہو کے پریشان ہو تو اس کی مدد کی جائے، کوئی گناہ گار رات کی تنہائی میں گناہ کر رہا ہو تو اس کو روکا جائے۔ امیر المؤمنین ہے، ذمہ داری۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، ایک گھر سے آواز آئی۔ آواز سے اندازہ ہوا کہ آواز جو عورت کہہ رہی ہے وہ بڑھیا ہے، اور جو جواب دے رہی ہے وہ اس کی کوئی بچی ہے جوان۔ بوڑھی عورت اپنی جوان لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے اپنی اماں کو جواب دیا کہ اماں
دودھ میں پانی ملانے سے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ۔ تو اس کی بڑی اماں کہنے لگی کہ بیٹی یہاں کون سا امیر المؤمنین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو گھر میں موجود ہو، پانی ملا دو۔ ان کی لڑکی نے کہا کہ اماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا، اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف دل میں تھا، اللہ کی عظمت کی، کہ امیر المؤمنین نے منع کیوں کیا کہ ناجائز ہے شرعاً ملاوٹ کرنا، وہ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، صبح کو تحقیق کرائی کہ کون سا گھرانہ ہے، پھر جو ہے اس گھر میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا اور اپنے بیٹے عمر عبداللہ سے ان کا نکاح کرا دیا۔ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، پھر اسی کے نتیجے میں علماء لکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ انہی کے بطن سے ان کے نواسے پیدا ہوئے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خامس کہلاتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ